النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يلد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم اس سورہ فاتحہ کا ثواب جمیع شہدائے کوئٹہ جو اس دنیا سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور رخصت کر چکے ہیں، اس سورہ فاتحہ کا ثواب پروردگار عالم ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ بالخصوص آغا لالا محمد علی صاحب اور دیگر شہدائے کوئٹہ، پروردگار عالم انہیں جوار جناب سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، عالم برزخ کی سختیوں سے بچائے، قیامت کے دن ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله أعنى أعدائهم ملعنين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الصلوات۔ ہمارے پنجاب میں ایک روایت ہے، شاید چونکہ میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ، تو مجمع جتنا قریب ہوگا اتنا پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ تو کوشش کریں، جو نوجوان بالخصوص دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، بسم اللہ، چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی میں جملہ کہوں، اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، ویسے بھی جنہیں علی کا سہارا ہوتا ہے انہیں دیواروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ درود پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔
آپ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، نوجوان بالخصوص، تو مجلس میں جتنا آگے بیٹھیں گے اتنا آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں، آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اور فرش اعضاء پر بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے کہ وہ آ کر مظلوم کربلا کی صف اعضاء پہ بیٹھے۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل علم حضرات اور بالخصوص نوجوان دوستو، سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 13 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قائم کیا۔ ما وصی بہ نوحا، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی، وصیت کے ذریعے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پہلی شریعت پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی وصیت کے ذریعے۔ والذی اوحینا الیک، اور اے میرے رسول، ایک شریعت ہم نے، وہی شریعت جو ہم نے نوح کو عطا کی تھی وصیت کے ذریعے، وہی شریعت ہم نے آپ کو عطا کی، لیکن یہاں وصیت کے ذریعے عطا نہیں کی بلکہ وحی کے ذریعے عطا کی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر اس سے آگے کیا ارشاد فرمایا، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے ایک شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، ایک شریعت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور ایک شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو پروردگار عالم نے کل 5 شریعتیں اپنے 5 اولو العزم رسولوں کو عطا کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، پہلی مجلس ہے آج محرم الحرام کے حوالے سے، تو میں کچھ تمہیدوں کو استوار کرنا چاہتا ہوں، اور اس عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں جو ہم نے موضوع قائم کیا ہے، جو عنوان قرار دیا ہے، وہ ہے قرآن اور شریعت اسلام۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ مسلسل جاری اور ساری رہے گی۔ تو کل پروردگار عالم نے 5 شریعتوں کا ذکر کیا، 5 شریعتیں پروردگار عالم نے عطا کیں اپنے 5 منتخب رسولوں کو، جن کو پروردگار عالم نے اولو العزم قرار دیا۔ اچھا دیکھیے، پروردگار عالم نے کل انبیاء جن کی تعداد ہے 1,24,000، ایسا ہی ہے؟ نوجوان تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، یعنی پوری انسانیت میں سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو ابتلا میں، امتحان میں مشغول کیا، ان کا امتحان لیا،
اور پوری انسانیت میں سے کل 1,24,000 انبیاء کو منتخب کیا، اور پھر ان 1,24,000 انبیاء میں سے پروردگار عالم نے 313 کو رسول منتخب کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری انسانیت میں سے، توجہ فرمائیے، پوری انسانیت میں سے عالم ارواح میں جب پروردگار عالم نے روحوں سے امتحان لیا اور پھر پوری انسانیت کی جو ارواح تھیں ان میں سے کل 1,24,000 انبیاء کو منتخب کیا۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے پھر کل 313 رسولوں کو منتخب کیا۔ پھر ان 313 رسولوں میں سے 309 رسولوں کو اللہ نے صحیفے عطا کیے۔ نوجوان افراد سمجھیے گا، میں چاہتا ہوں چونکہ میرا پہلا موقع ہے تو میں یہاں پہ اشرا پڑھوں تو آپ کے حوالے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، خالی ہاتھ نہ میں جانا چاہتا ہوں نہ آپ کو جانے دینا چاہتا ہوں، تو آپ کی پوری توجہ میں چاہوں گا۔ کل 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 کو رسول منتخب کیا، پھر ان 313 میں سے 309 رسولوں کو صحیفے عطا کیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 4 رسول۔ ان 4 رسولوں کو اللہ نے کتابیں عطا کی۔ کل انبیاء 1,24,000، ان میں سے رسول 313 رسولوں میں سے 5 رسولوں کو شریعتیں عطا کی، 5 رسولوں کو جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں جو میں نے پڑھی، 5 رسولوں کو شریعتیں عطا کی، اور جن کو شریعتیں عطا کی انہیں اولو العزم بنایا، اور 313 میں سے 309 کو صحیفے عطا کیے، 4 کو کتابیں عطا کی، اور جن 5 کو شریعتیں عطا کی ان 5 میں سے ایک رسول کو ختم نبوت پہ فائز کر کے اسے قرآن کی صورت میں شریعت عطا کر کے قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرار دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی انبیاء 1,24,000، رسول 313، شریعتیں کل 5، 313 میں سے 309 کو صحیفے دیے، 5 کو اولو العزم بنایا، 4 کو کتابیں دیں، 1 کو آخری نبی بنایا، اور اس آخری نبی کی شریعت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن 1,24,000 شریعتیں نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن شریعتیں 1,24,000 نہیں ہیں۔ 313 رسول ہیں لیکن شریعتیں 313 نہیں ہیں۔ شریعتیں کل کتنی؟ 5، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہی 5 اولو العزم رسول ہیں۔ اچھا، جب تک اولو العزم کی تعریف نہ کی جائے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اولو العزم کی تعریف یہ ہے یعنی صاحب عزم رسول، اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں اولو العزم اسے کہتے ہیں کہ جو رسول بگڑے ہوئے معاشرے میں آ کر اپنی نئی شریعت کو نافذ کرے۔ تھوڑا سا تمہید پر غور کیجئے گا، میں بڑے آرام سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء، 309 رسول، ہر نبی رسول نہیں، تھوڑا ہوں ہاں کیجئے میرے ساتھ، ہر نبی رسول نہیں،
لیکن ہر رسول نبی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ نبی بناتا ہے. نوجوان توجہ کیجئے گا. چلیے میں آیت پڑھ کر تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو آواز پروردگار آئی, ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. توجہ فرما رہے ہیں, ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. پہلے جناب ابراہیم نبی تھے. جو پیچھے افراد بیٹھے ہیں وہ بھی میری طرف متوجہ ہوں. پہلے جناب ابراہیم نبی تھے. نبوت کے بعد اللہ نے رسالت کا عہدہ عطا کیا. رسالت کے عہدے کے بعد اللہ نے امامت کا عہدہ عطا کیا. یعنی پہلے اللہ نبی بناتا ہے, اس نبی کو اگر چاہے تو پھر عہدہ رسالت دیتا ہے. تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بنائے, 1,24,000 رسول نہیں بنائے. اللہ نے رسول 313 بنائے, اور 313 رسولوں کو 313 شریعتیں نہیں دیں. 313 رسولوں میں سے 5 کو شریعت کے لیے منتخب کیا, 4 کو کتابیں دیں, 1 کو ختم نبوت پہ فائز کیا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ ہے نبی اور رسول. اب آئیے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے شریعت اسلام کی اصطلاح میں؟ شریعت اسلام کی اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں کہ جو خود صاحب شریعت ہو. میں بس تمہید ختم کر رہا ہوں. رسول کسے کہتے ہیں شریعت اسلام کی اصطلاح میں؟ جو خود صاحب شریعت ہو, جو خود صاحب کتاب ہو, جو خود صاحب صحیفہ ہو, اور وہ رسول آ کر اپنے سے پہلے موجود رسول کی شریعت کو ختم کر دے, اپنی شریعت کو نافذ کر دے. تو فرما رہے ہیں رسول کی تعریف کیا ہے؟ جو خود صاحب کتاب ہو, جو خود صاحب صحیفہ ہو, جو خود صاحب شریعت ہو, اور آنے کے بعد اپنے سے پہلے جو رسول موجود تھا اس کی شریعت کو منسوخ کرے, اپنی شریعت کو نافذ کرے. یہ ہے نبی کی, رسول کی تعریف. اب نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف یہ ہے, نبی اسے کہتے ہیں شریعت اسلام کی اصطلاح میں کہ جو خود صاحب کتاب نہ ہو, جو خود صاحب صحیفہ نہ ہو, جو خود صاحب شریعت نہ ہو. تو میں کہوں گا پروردگار جب نبی خود صاحب کتاب نہ ہو, خود صاحب صحیفہ نہ ہو, خود صاحب شریعت نہ ہو, تو پھر وہ انسانیت کی, اپنی قوم کی, اپنی امت کی ہدایت کیسے کرے گا؟ تو پروردگار فرمائے گا کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خود صاحب کتاب نہ ہو, خود صاحب صحیفہ نہ ہو, خود صاحب شریعت نہ ہو, بلکہ آ کر اپنے سے پہلے رسول کی جو شریعت موجود ہو اپنی قوم سے اس شریعت پر عمل کروائے. اگر میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو, نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے, صاحب کتاب ہوتا ہے, صاحب صحیفہ ہوتا ہے, اور اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو آنے کے بعد منسوخ کر کے اپنی شریعت کو نافذ کرتا ہے. اور نبی خود صاحب کتاب نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوم سے خود صاحب شریعت رسول کی شریعت پر عمل کرواتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو اللہ نے جناب نوح کو بھیجا,
پہلے صاحب شریعت رسول، میں نے توحید ختم کر دی، پہلے صاحب شریعت رسول کون؟ جناب نوح علیہ السلام، جنہیں پہلی شریعت عطا کی۔ جناب نوح علیہ السلام 2500 برس گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلسل نبی آتے رہے، توجہ، مسلسل نبی آتے رہے جو جناب نوح کی شریعت پر عمل کرواتے رہے۔ جب جناب نوح چلے گئے تو 1800 برس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جناب نوح علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور اپنی شریعت کو نافذ کر دیا۔ پھر جناب ابراہیم چلے گئے، اللہ مسلسل نبی بھیجتا رہا جو ابراہیم کی شریعت پر عمل کرواتے رہے۔ پھر 2000 سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر جناب ابراہیم کی شریعت کو منسوخ کر دیا، اپنی شریعت کو نافذ کر دیا۔ پھر جناب موسیٰ کے جانے کے بعد مسلسل نبی آتے رہے جو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرواتے رہے۔ پھر موسیٰ کے جانے کے بعد 1500 برس کے بعد جناب عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے آ کر موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کر دیا، اپنی شریعت کو نافذ کر دیا۔ اب عیسیٰ چلے گئے، مسلسل عیسیٰ کے مخصوص اوصیاء آتے رہے، منتخب اوصیاء آتے رہے جو عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرواتے رہے۔ پھر 500 برس کے بعد خاتم النبیین تشریف لائے، انہوں نے آ کر عیسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا، اپنی شریعت قرآن کو قیامت تک نافذ کر دیا۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب نوح علیہ السلام آئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ نے نوح کی شریعت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ ابراہیم آئے، ان کی شریعت کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ موسیٰ کی شریعت کو 1500 برس تک اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ عیسیٰ کی شریعت کو 500 برس تک اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن رسولوں کی شریعتیں ختم ہونے والی تھی اللہ نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا، تو جس محمد کی شریعت قیامت تک باقی رہنی تھی اسے اللہ لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم، جو شریعتیں ختم ہونے والی تھی، جو شریعتیں عارضی تھیں، اگر میری بات پہنچ رہی ہے، جو شریعتیں عارضی تھیں اللہ نے انہیں لاوارث نہیں چھوڑا، مسلسل نبی بھیجتا رہا ان شریعتوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو جس آخری نبی کی شریعت قیامت تک باقی رہنی ہے اللہ اس شریعت کو لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا جانے سے پہلے، اے رسول تو میری طرف آ رہا ہے، تیری شریعت قرآن میں قیامت تک باقی رہنا ہے، تو ان کے سامنے یہ بیان کر کے جا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ قرآن میری میراث ہے، اہل بیت وارث ہے۔ قرآن میری میراث ہے، اہل بیت اس میراث کے وارث ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ 5 شریعتیں عطا کی۔ یہ سورہ شورا، اب پڑھیے 45واں سورہ، سورہ جاشیہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول ہم نے آپ کو شریعت امر پر قائم رکھا۔ توجہ، ہم نے آپ کو شریعت امر پر قائم رکھا۔ فاتبعھا، پس اے رسول اس شریعت امر کی اتباع کیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون،
اور اے رسول خبردار اس کی اتباع نہ کرنا کہ جو جاہل ہے. ہم نے آپ کو شریعت پر قائم رکھا. اے رسول جو جاہل ہے اس کا اتباع نہ کرنا. یعنی معلوم ہوا کہ شریعت اسلام کا تعلق جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے. اے رسول ہم نے آپ کو شریعت پر قائم رکھا ہے. اے رسول آپ کا کام شریعت پر عمل کروانا ہے، آپ کا کام شریعت بنانا نہیں ہے. آپ کا کام شریعت پر عمل کرنا اور کروانا ہے، آپ کا کام شریعت بنانا نہیں ہے. اور پھر سورہ یوسف میں فرمایا 12واں سورہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ کا ہے. اے رسول آپ کا کام اس حکم کو پہنچانا ہے. اور پھر سورہ یونس میں فرمایا کہ تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. پوری توجہ، تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جو محتاجی ہدایت ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک وہ جو محتاجی ہدایت ہیں، دوسرے وہ جو ہدایت کرنے والے ہیں. تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو محتاجی ہدایت ہے، دوسرے وہ جو ہدایت کرنے والے ہیں. اللہ عقل انسانی کو اپیل کر رہا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہیں چھوڑ رہے ہو جو ہدایت کرنے والے ہیں اور انہیں پکڑ رہے ہو جو بتوں کو پوجنے والے ہیں. تو رسول کا کام کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا. ان اتبع الا ما یوحى الی. رسول اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے. رسول کا کام کیا؟ شریعت پر عمل کرنا. رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے، عرب کے بڑے بڑے قبائل کے سردار، شان نزول آیت کا، آ کر کہنے لگے اے محمد، کیونکہ رسول تو مانتے نہیں تھے، ایسا کیجئے کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیجئے، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں. رسول اللہ خاموش ہو گئے. پوری توجہ، رسول اللہ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو جناب جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن کا ایک حرف بھی بدل سکوں. گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن کا ایک حرف بھی بدل سکوں. میرا کام شریعت پر عمل کروانا ہے، شریعت بنانا نہیں. تو وہ رسول کے جو اپنی مرضی سے قرآن کا ایک حرف نہ بدل سکے، اس رسول کو یہ اختیار نہیں ہے، تو پھر عرب کے جاہل لوگوں کو کیسے اختیار ہو گیا کہ رسول کا نمائندہ منتخب کر لیں؟ مجھے اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن کے ایک حرف کو بدل سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی. اے رسول ان سے کہہ دو میرا حبیب اس وقت تک عمل بھی نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے رسول کے قول کے بارے میں بھی اور فعل کے بارے میں بھی قرآن میں سند رکھی کہ میرا رسول عمل بھی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. اور سورہ والنجم میں کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میرا رسول ستارے کی قسم جبکہ وہ جھکا، میرا رسول اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا جب تک کہ اللہ قرآن میں وحی نازل نہ کر دے. یعنی اللہ نے رسول کے دونوں حکموں کو، دونوں فعلوں کو، یعنی قول کو بھی اور عمل کو بھی، دونوں کو قرآن میں ذکر کیا کہ رسول اگر بولتا ہے تو میرے حکم سے، رسول اگر کچھ کرتا ہے تو میرے حکم سے. یعنی اللہ نے بتایا کہ رسول کا عمل نہیں ہے، میرا عمل ہے. رسول کا کلام نہیں ہے، میرا کلام ہے. اب اگر یہ دونوں چیزیں ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور رسول ہاتھوں پر علی کو بلند کرے اور زبان سے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو نہ رسول نے کہا نہ رسول نے کیا، اللہ کر کے دکھا رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جو فرما رہے ہیں تو شریعت پر عمل کرنا رسول کا کام ہے، شریعت کو پہنچانا رسول کا کام ہے، شریعت بنانا رسول کا کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت وہ بنائے گا کہ جو شریعت کا خود بانی ہے، جو شریعت کا خود خالق ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کب کس وقت کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اس کے مزاج کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اسے جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ دے گا. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ اللہ صرف انسان کا خالق نہیں ہے، انسان کی فطرت کا بھی خالق ہے. اللہ جانتا ہے کہ کب کس مقام پر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق کیا چاہیے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی. اصول کافی میں، ہمارے مذہب کی بڑی مشہور و معروف کتاب کتب اربعہ میں اصول کافی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو بیان کرنے لگا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق انوارنا. اللہ نے جو رسول کو شریعت عطا کی، رسول نے اس شریعت پر قائم رہنا ہے، شریعت کے اصولوں کو بنانا نہیں ہے. اور رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور رسول اپنا نمائندہ اس دنیا میں بنا کر جاتے ہیں تو خود نہیں بناتے ہیں. چلیے میں آپ کو مثال دوں حدیث سنانے سے پہلے قرآن سے. کچھ دن کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جانے سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میری زبان کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے. وجعل لی، وجعل تو بنا دے. اب میں دیکھوں گا کون خاموش رہتا ہے. وجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی وہ میرے خاندان سے ہو، ہارون نام اس کا ہارون ہو، اخی رشتہ میرا بھائی ہو. اب جو خاموش بیٹھے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے. وجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی جو میرے خاندان سے ہو، ہارون اخی نام ہارون رشتہ میرا بھائی،
میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا موسیٰ آپ بتا رہی ہیں کہ پروردگار تو میرے لیے ایک وزیر بنا دے، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، نام اس کا ہارون ہے، میرا بھائی ہے۔ اے موسیٰ اتنا کچھ بتا رہی ہیں، بنا بھی خود لے، بنا بھی خود لے۔ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے تجھے کیا کہنا ہے، تو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے تو بنا دے، خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ تو عجب نہیں آواز موسیٰ آئے کہ میں اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں معصوم، میرا نمائندہ بھی معصوم ہوگا، میں صرف اللہ کے سامنے درخواست دے سکتا ہوں۔ تو جب موسیٰ میرے نبی کا امتی رسول ہو کر اپنے لیے چند دن کے لیے اپنا وزیر اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو وہ محمد کہ جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ کا بھی رسول ہے، وہ قیامت تک اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، بلکہ اللہ کے حکم سے بناتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو جو نبی خود نہیں بنا سکتا، اس کی امت نبی کا وسیع کیسے بنا سکتی ہے؟ اس کی امت کیسے بنا سکتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق انوارنا فمکثوا دہرا، امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے انوار کو خلق کیا، ہمارے انوار کو خلق کیا، فمکثوا دہرا، ہمارے انوار کو خلق کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا۔ گھبرا کے نہ سنیے گا، عالم دہر میں رکھا۔ اور امام نے یہ جملہ یہاں پہ فرمایا حدیث کا، اور امام نے اس حدیث کو یہیں پہ چھوڑ دیا، یہیں پہ ختم کر دیا۔ کیا امام نے فرمایا؟ اللہ نے ہمارے انوار کو خلق کیا، فمکثوا دہرا، اور پھر خلق کرنے کے بعد کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا۔ دہر عربی میں کہتے ہیں زمانے کو، دہر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ یہ کلام کس کا ہے؟ امام کا کلام ہے۔ اللہ نے زمانے کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ امام نے بھی زمانے کے لیے لفظ استعمال کیا، اللہ نے بھی زمانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا۔ امام نے کیا استعمال کیا؟ دہر، اور خالق کائنات نے کیا استعمال کیا؟ عصر۔ اچھا دیکھیے، یہ کلام امام کا ہے، اور والعصر والا کلام پروردگار کا ہے۔ پروردگار بھی بے معنی گفتگو نہیں کرتا، آپس گفتگو نہیں کرتا، اور امام بھی آپس گفتگو نہیں کرتے، بلکہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اللہ نے زمانے کے لیے لفظ استعمال کیا عصر، امام نے زمانے کے لیے استعمال کیا دہر۔ اب آپ کے ہاں لائبریری موجود ہے، جائیے اٹھائیے لغت کی کتاب، کوئی بھی عربی کی لغت اٹھائیے، اس میں جا کر دیکھیے لفظ دہر میں اور عصر میں فرق کیا ہے۔ دہر استعمال کیا امام نے، عصر استعمال کیا اللہ نے۔ اب ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ پوری توجہ۔ عصر ایسے زمانے کو کہتے ہیں، توجہ، عصر ایسے زمانے کو کہتے ہیں کہ جب سورج بن چکا ہو، جب سورج تخلیق پا چکا ہو،
چاند بن چکا ہو، زمین وجود میں آ چکی ہو، ستارے وجود میں آ چکے ہو، انسانوں کو زندگی مل چکی ہو، جنات کو وجود مل چکا ہو، دریا خلق ہو چکے ہو، ستارے خلق ہو چکے ہو، جنات وجود میں آ چکے ہو، ایسے زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور دہر ایسے زمانے کو کہتے ہیں جب نہ سورج بنا ہو، نہ چاند بنا ہو، نہ ستارے بنے ہو، نہ جنات بنے ہو. یعنی امام فرما رہے ہیں ہم اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا. یعنی ہم اس وقت بھی تھے جب سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، انسان نہ تھے، چرند نہ تھے، پرند نہ تھے، درخت نہ تھے، جنات نہ تھے، فرشتے نہ تھے. یعنی کچھ نہ تھا، وہ بنانے والا تھا، ہم بننے والے تھے. اللہم صلی اللہ. امام فرماتے ہیں عالم دہر میں رکھا جب کچھ نہ تھا. امام کی اسی حدیث کو آ کر نویں امام نے آگے بڑھایا. ہمارے نویں امام آ کر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق انوارنا فمکثوا دہرا. امام فرماتے ہیں نویں امام پانچویں امام کی حدیث کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ نے ہمارے انوار کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا. اور پھر ہمارے نویں امام ارشاد فرماتے ہیں ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے کروڑوں برس عالم دہر میں رکھنے کے بعد اللہ نے کائنات کی چیزوں کو وجود دینا شروع کیا. خاموش ہو کے سن رہے ہیں آپ. ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے چیزوں کو زیور وجود بخشا. پھر ہمارے نویں امام فرماتے ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ان چیزوں کو جنہیں ہمارے بعد وجود بخشا، ان چیزوں کی تخلیق پر ہمیں گواہ بنایا. گھبرا کر پڑھ رہے سن رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. امام فرماتے پھر ہر اس چیز پر جسے ہمارے بعد وجود دیا، ہر اس چیز پر ہمیں گواہ بنایا. پھر امام فرماتے عجیب جملہ، امام فرماتے ثم فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر چیز پر ہماری اطاعت کو واجب کر دیا. ہر چیز پر ہماری اطاعت کو واجب کر دیا. اب سورج بنا، میں اپنی پوری مجلس کا محصل جملہ دے رہا ہوں. سورج بنا امام کے بعد، چاند بنا نبی کے بعد، ستارے بنے 14 کے بعد، جنات بنے ان 14 کے بعد، انسان بنے ان 14 کے بعد. اب اگر میرا نبی چاند کی طرف اشارہ کرے اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. چاند ہے شے پر میرے نبی کی اطاعت واجب ہے. چاند میرے نبی کی انگلی کی اطاعت کر رہا ہے. اگر سورج کو علی مغرب سے پلٹا دیں، اگر ڈوبتے ہوئے سورج کو علی انگلی کا اشارہ کریں اور وہ ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب نہ کرنا. سورج ہے شے پر امام کی اطاعت واجب ہے. سورج میرے امام علی کی انگلی کی اطاعت کر رہا ہے. اگر علی مردے کو ٹھوکر مار دیں، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، میں دلیل کے بغیر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. اگر مردے کو علی ٹھوکر مار دیں اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا.
ملک حیات شے ہے اور شے پر علی کی اطاعت واجب ہے. ملک حیات علی کی اطاعت کر رہا ہے. اب اگر گھبرا کر سنیں گے تو پھر سنیے جملہ. اگر علی کے سامنے کسی ایسے کو لایا جائے کہ جو ہو زندہ، کیسے سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے اٹھانا آتا ہے، پہلی مجلس ہے، میں کوئٹہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو زمین پہ بیٹھنے نہیں دوں گا. ابھی تو میں گلا گرم کر رہا ہوں. توجہ، اگر کسی ایسے کو علی کے سامنے چارپائی پر لٹا کر لایا جائے علی کے علم کا امتحان لینے کے لیے، کیا امتحان؟ مولا نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یہ پچھلے محلے والے بھی بولنے تھوڑا تھوڑا، گھبرا کر دیکھ رہے ہیں میری طرف. کیا علی مولا نے کہا؟ بھئی دیکھیے یہ میں ان کے فضائل پڑھ رہا ہوں کہ جن کے فضائل کو سن کر پتھر بھی بولنے لگتے ہیں. نبی کے ہاتھوں پہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ تو یہ تو وہ علی ہیں جن کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں. علی نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا یہاں پہ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ان تفقدونی کا، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ. تفقدونی کا مطلب یہ نہیں، تفقدونی کا مطلب ہے تم مجھے کھو دو. توجہ، مولا نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. جانتے ہیں لوگ علی سے کیا پوچھتے تھے آ کر؟ مولا سے آ کر پوچھتے تھے مولا یہ بتائیے ہمارے امامے میں پیچ کتنے ہیں، مولا یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. اب جملہ کہوں، علی مولا سے آ کر لوگ پوچھتے تھے ہمیں یہ بتائیے، دعویٰ علی کر رہے ہیں سلونی کا، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. لوگ آ کر پوچھتے تھے یا علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. اب میں جملہ بڑے آرام سے کہوں گا، اللہ جانے کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا، جو پہنچے گا اس کی معراج ہو جائے گی. علی سے آ کر پوچھ رہے ہیں یا علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. علی فرماتے ہیں میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، تو یہ بتا تو کیسے شمار کرے گا. میں یہ بتانے پر قادر ہوں کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، تو یہ بتا تو کاؤنٹنگ کہاں سے کروائے گا، گنوائے گا کہاں سے، شمار کہاں سے کروائے گا. علی نے دعویٰ کیا. لوگ نعوذ باللہ علی کی توہین کرنے کی غرض سے علی مولا کے سامنے ایک زندہ شخص کو چارپائی پر لٹا کر علی مولا کے سامنے لے آئے. علی مولا نے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یا علی یہ مر گیا ہے. توجہ زن محترم، یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اب یہ نہیں جانتے تھے کہ سامنے علی ہے. اگر میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ فوراً پڑھا دیتا، لیکن سامنے علی تھا. یا علی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے نہیں پڑھائی. کہا واقعاً مر گیا ہے؟ کہا ہاں یا علی مر گیا ہے. علی نے فوراً جنازہ نہیں پڑھایا. جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں وہ غور سے دیکھتے رہیں اور نتیجہ لیجئے. فوراً جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ اس کے وارث کے پاس گئے، اس کے ولی کے پاس گئے
اور اس کے ولی کے پاس جا کر کہا کہ کیا یہ واقعاً مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا ہاں یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب علی آئے، اس کے سامنے جو تھا زندہ لیکن وہ ظاہراً مر چکا تھا لیکن حقیقت میں زندہ تھا، علی اس کی میت کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد علی نے نیت کی میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ توجہ، پوری جملہ سنیے گا، میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ جیسے ہی علی کی زبان سے اس زندہ کے لیے مردہ کا لفظ نکلا، ملک الموت حاضر ہو کر قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے یا علی، جس کے لیے آپ کی زبان سے مردہ کا لفظ نکل جائے اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اگلے جملے میرے ہیں، علی نے جنازہ مکمل کیا۔ اچھا جنازے پڑھتے ہیں نا آپ، اتفاق ہوتا ہے جنازوں میں شرکت کا۔ جنازہ جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت منظر کیا ہوتا ہے؟ جو جنازے کے وارث ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فطرت بھی یہی ہے کہ جن کے ہاں فوتیدگی ہوتی ہے لوگ جنازے کے بعد ان کو پرسہ دیتے ہیں، ان سے تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم، مرضیت پروردگار، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، کئی ایسے جملے، تعزیتی جملے۔ جیسے ہی علی نے جنازہ پڑھا کر رخ مجمع کی طرف کیا، میں نے کہا میں آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا، رخ مجمع کی طرف کیا۔ اب علی نے جیسے ہی رخ پھیرا، اب منظر عجیب تھا، وہ جنہیں رونا چاہیے تھا، وہ جنہیں رونا چاہیے تھا، جیسے ہی علی نے رخ ان کی طرف کیا تو علی نے عجب منظر دیکھا، وہ رونے کی بجائے مسکرا رہے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا تمہیں تو رونا چاہیے، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا واہ یا علی، آج آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا، دعویٰ تو کوفے کے دعویٰ تو منبر پر بیٹھ کر سنونی کا کیا کرتے تھے، آج آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا۔ علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کیا اندازہ ہو گیا؟ دعویٰ کیا نہیں تھا، میرا دعویٰ آج بھی ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ کہ یا علی آپ کے علم کا پتہ چل گیا۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ یا علی آپ نے زندہ، پوری توجہ، جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا، یا علی آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا، یا علی آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا۔ کہا کیسے اندازہ ہوا؟ کہ یا علی آپ نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ذرا اسے اٹھا کر تو دیکھو۔ یا علی آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا، آپ نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ علی نے کہا ذرا اسے اٹھا کر تو دیکھو۔ اب آگے بڑھے اور بڑھ کر اس میت کو ہلانا جلانا شروع کیا، اسے حرکت دینا شروع کی۔ جب وہ نہ اٹھا، علی قریب کھڑے تھے، مسکرا کر کہا یاد رکھو یہاں تو یہ اٹھے گا نہیں، قیامت والے دن بھی یہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک علی اسے اجازت نہیں دے گا۔ کون ہیں یہ کہ جن کا موت اور حیات پر اقتدار ہے؟ جس علی کا موت اور حیات پر اقتدار، اس علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لایا گیا۔ اجرکم علی الزحف، رونے کی راتیں ہیں۔ فضائل جتنا بھی پڑھ لیا جائے لیکن جب تک مصائب نہ پڑھا جائے مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ اور خدا شاہد ہے میں نے مصائب میں کبھی بخل نہیں کیا۔ اپنے آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ وہ علی کہ جس کا موت اور حیات پر اقتدار تھا،
اس کے بیٹے کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں تحدثنی بالموت، کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ الموت لنا عادتن، موت تو ہمارے لیے ایک عادت ہے، والشہادت لنا کرامتن، اور شہادت ہمارے گھرانے کی کرامت ہے۔ ایک جملہ اور کہوں تاکہ آپ گریے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آج پہلی محرم ہے اور گزر گئی پہلی محرم، دوسری محرم کی شب ہے۔ مجلسوں میں حسین کی والدہ آ چکی ہیں، اجرکم علی اللہ، جو آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کریں گی۔ اجرکم علی الزہرا۔ پانچویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی۔ ذاکر نے امام سے اجازت لی اور منبر پر آ کر مصائب پڑھنا شروع کیا۔ ذاکر منبر پہ مصائب پڑھ رہا ہے، اور وہ امام کہ جس نے وہ مصائب کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ امام فرش عزا پہ بیٹھ کے مصائب سن رہے ہیں۔ ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا، گریہ اتنا بلند ہوا کہ امام چیخیں مار مار کر رونا شروع ہوئے۔ خدا رحمت کرے آپ کی آواز پر۔ پانچویں امام کہ جنہوں نے کربلا میں وہ مصائب اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر دیکھے تھے، وہ امام چیخیں مار مار کر بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنے میں اچانک ساتھ امام کے بیٹھا صحابی ابو بصیر آنکھوں پہ رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ میری طرف دیکھیے، آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ امام چیخیں بلند مار مار کے بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں، وہ آنکھوں پہ رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ امام نے اچانک رونا بند کیا اور ابو بصیر کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر امام نے شانے کو ہلایا، اور ہلا کر ابو بصیر سے پوچھتے، ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ روتا کیوں نہیں؟ جیسے ہی امام نے یہ سوال کیا نا، ابو بصیر روتا کیوں نہیں، اس نے اپنا وہ رومال جو آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا امام کے آگے کر دیا، کہا مولا یہ دیکھیے یہ رومال میرا آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے، مر جاؤں یہ جملہ نہ کہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا مولا یہ دیکھیے فرزند رسول، یہ دیکھیے میرا رومال میرے آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے، یہ بھیگ چکا ہے میرے آنسوؤں کے پانی سے، امام فرماتے ہیں ابو بصیر میرے جد حسین پر رونے کا یہ حق نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتا مولا پھر آپ کے جد پر رونے کا حق کیا ہے؟ مولا فرماتے ابو بصیر ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا رو رہی ہے، واہ حسینہ واہ شہیدہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، آپ کے شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آزادار و معصوم فرماتے ہیں جب حسین ابن علی کا مصائب پڑھا جا رہا ہو تو گریہ کرتے وقت جو دعا مانگی جائے پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آزادارو آپ جانتے ہیں نا یہ رونا جناب سیدہ کی، جناب سیدہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، جب رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی تیرے حسین کو شہید کیا جائے گا، جناب سیدہ نے رو کر کہا تھا نانا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا۔ کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی موجود نہیں ہوگا۔ کہا بابا حسن موجود ہوگا؟ کہا نہیں وہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ کہا بابا میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں تو بھی موجود نہیں ہوگا۔ سیدہ بلند آواز سے روئی تھی اور کہا تھا بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین پر روئے گی، ان کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، ان کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پہ روئیں گی، ان کے بچے تیرے
حسین کے بچوں پر روئیں گے، میں کہوں گا اے امام زمانہ آئیے اس مجلس میں، یہ آنسو حاضر ہے، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے۔ عزادارو یہی غریبوں پر رونے کا حق ہے۔ ہاں عزادارو، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ عزادارو، پوچھئے اس انسان سے کہ جو جس جگہ پہ پیدا ہوا ہو، جس جگہ پہ پلا بڑا ہو، جس جگہ پہ جوان ہوا ہو، اگر اچانک اس سے اس کا وطن چھڑایا جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ میں پھر واپس نہیں آؤں گا۔ اسی مدینے میں نانا کی قبر بھی ہے، اسی مدینے میں بھائی کی قبر بھی ہے، اسی مدینے میں ماں کی قبر بھی ہے۔ حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے، رخصت ہوئے، نانا کو سلام آخر کیا، بھائی کی قبر پر جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے جب امام اپنے بھائی کی قبر پر جا رہے تھے، ایسے قبر پر جا رہے تھے جیسے کوئی شہنشاہ کسی شہنشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، لیکن راوی لکھتا ہے جب یہی حسین ماں کی قبر پر بقیع پر جا رہے تھے تو ایسے نہیں گئے جیسے نانا کی قبر پر گئے، جیسے بھائی کی قبر پر گئے، لیکن ایسے ماں کی قبر پر گئے جیسے بچہ اپنی کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا ماں کی طرف جاتا ہے۔ قبر کی طرف بڑھ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں جا رہا ہوں۔ اجرکم علی الزہرا۔ حسین مدینہ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، سواریاں تیار ہو گئیں، بڑا گریہ کر لیا آپ نے، سواریاں تیار ہو گئیں، سواریوں پر محمل رکھ دیے گئے، اب ایک ایک کو لا کر سوار کیا جا رہا ہے۔ اب بیبیوں کی باری آئی، حسین کے لیے مسند بچھی ہوئی ہے، مظلوم کربلا مسند پر تشریف فرما ہیں، ایک طرف جناب قاسم کھڑے ہیں، دوسری طرف جناب علی اکبر کھڑے ہیں، اور جناب عباس مدینے کی گلیوں میں تلوار کو نیام سے نکال کر پہرا دے رہے ہیں۔ مدینہ والوں خبردار، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، گلیوں میں نہ نکلنا۔ اتنے میں آواز آئی، امام حسن کی بیوہ جناب ام فروا آ رہی ہیں۔ امام حسین نے فوراً کہا قاسم جاؤ جا کر ماں کو سوار کراؤ۔ قاسم آگے بڑھے، میں بڑے آرام سے مصائب پڑھوں گا۔ قاسم آگے بڑھے، زانوؤں کو تہہ کیا، ماں کے بازو کو تھاما، بڑے آرام سے عزت سے احترام سے جناب ام فروا کو سوار کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، علی اکبر کی ماں ام لیلا آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اکبر جاؤ جا کر ماں کو سوار کرواؤ۔ جناب علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کرایا۔ اتنے میں آواز آئی، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رات کے اس پہر میں، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اللہ جانے کون کون اس جملے کی تہ تک پہنچے گا۔ ایک آواز آئی، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا عباس جا کر بہن کو سوار کراؤ۔ اب جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رات کے اس پہر میں، مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے۔ اتنے میں آواز آئی، علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، ادھر سے قاسم دوڑے، ادھر سے اکبر دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے۔ حسین نے مسند کو چھوڑا، عباس آگے بڑھے۔ جناب عالیہ نے کہا عباس آج میں تجھ سے سوار نہیں ہوں گی۔ قاسم
آگے بڑھے، قاسم سے کہا میں تجھ سے سوار نہیں ہوں گی۔ علی اکبر آگے بڑھے، بیٹا علی اکبر آج پھوپھی تجھ سے بھی سوار نہیں ہوگی۔ اب آئے حسین ابن علی، زانوؤں کو تہ کیا، کہا بھیا مجھے معاف کرنا، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ کہا بہن پھر کس سے سوار ہوگی؟ مر جاؤں جملہ نہ کہہ سکوں، بھیا آج میں اس سے سوار ہوں گی جو 11 محرم کو مجھے سوار کرائے گا۔ حسین نے کہا میرے سجاد کا اجرکم اہل الزہر، آواز دی سجاد کو بولا، قافلہ تیار ہو گیا، سب سے آگے میرے مولا مظلوم کربلا کی سواری، سب سے آخر میں جناب ابوالفضل العباس۔ مولا عباس کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے، مدینے والوں کو آواز دے رہے خبردار کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے، نبی کی بیٹیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اتنے میں جناب عباس قافلے کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جناب عباس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، بڑے آرام سے تحمل سے سنیے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، دوڑاتے دوڑاتے لا کر اپنے گھوڑے کو مولا حسین کے گھوڑے کے ساتھ ملا دیا۔ کہا آقا کیا یہ ممکن نہیں کہ چند لمحوں کے لیے قافلہ روک دیا جائے؟ جو سمجھ گئے ہیں اللہ ان کے نصیب نیک کرے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چند لمحوں کے لیے قافلے کو ٹھہرا دیا جائے؟ مولا فرماتے ہیں عباس ابھی تو قافلہ چلا ہے، کیا بات ہے؟ عباس نے آہستہ سے کہا مولا ذرا قافلے کے پیچھے دیکھیے، آپ کی بیمار بیٹی سہرا آ رہی ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا پیچھے دیکھیے، آپ کی بیمار بیٹی سغرا نانی کا عصا تھامے ہوئے یہ جملے کہتی ہوئی آ رہی ہے، محلن محلن ابھی، اے بابا ذرا رک جائیے، اے بابا ذرا رک جائیے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کے قریب آئے، اے بیٹی فاطمہ سغرا میں نے تو تجھے وعدہ کر دیا تھا، اب کیوں آ گئی ہے؟ کہا بابا میں آپ کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کروں گی، بابا بس میری 2 خواہشیں پوری کر دیجئے۔ کہا بیٹی بتا کیا خواہشیں ہیں؟ اب جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور جن بہنوں کے جوان بیٹے ہیں، بی بی فرماتی بابا میری پہلی خواہش یہ ہے اکبر سے ملا دیجئے، اجرکم علی اللہ، اکبر سے ملا دیجئے۔ بی بی اکبر سے ملی، ہم شکل پیغمبر سے ملی، ایک جملہ کا بھیا بھیا جا تو رہے ہو نا، لیکن جب شادی کرنا تو اس بیمار بہن کو بھول نہ جانا۔ اور دوسری حسرت، بابا میری دوسری خواہش یہ ہے علی اصغر سے ملا دیجئے، علی اصغر سے ملا دیجئے۔ آخری جملہ ہے، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، اصغر سے ملا دیجئے۔ عزادار و امام نے جناب سغرا کی طرف دیکھا، جناب سغرا نے کہا بابا بس ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے ملا دیجئے، وعدہ کرتی ہوں واپس کر دوں گی۔ جناب رباب کی گود سے امام نے جناب علی اصغر کو لے کر سغرا کی گود میں دیا۔ عزادار و جناب سغرا نے علی اصغر کو پیار کرنا شروع کیا۔ اب جب امام نے دیکھا تو امام نے اشارہ کیا رباب کی طرف، رباب نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو لینا چاہا، بی بی نے کہا اے اماں زبردستی نہ کیجئے گا۔ عزادارو اب کیا ہوا؟ جناب جناب علی اصغر کو لینے کے لیے جناب رباب آگے بڑھی، جناب سغرا نے کہا اماں اگر اصغر خود آ جائے تو لے لینا۔ جناب رباب نے ہاتھ بڑھائے، اصغر آ ماں کی گود میں آ جا۔ اصغر نے جانے سے انکار کیا۔ جناب ام کلثوم
बढ़ी, असगर नहीं गया। जनाब ज़ैनब बढ़ी, असगर नहीं गया। अज़ादारों सुन सको तो सुनिएगा। अब ये मंजर हुसैन ने देखा, हुसैन आगे बढ़े, सुगरा 2 कदम पीछे हटी, हाथों को जोड़ कर कहा, बाबा जबरदस्ती ना कीजिएगा, अगर असगर खुद आए तो ले लीजिएगा। मौला रोकर कहते, सुगरा मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस एक बात असगर के कान में कहना चाहता हूं। अब हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान के साथ अपने लब लगाए और अल्लाह जाने क्या कहा। असगर ने सुगरा की गोद को छोड़ा, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है हुसैन ने कहा होगा, असगर तेरा नाम फहरिस्त में शामिल है, अगर तू ना गया तो हुरमेला का 3 मुंह वाला तीर कौन खाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारे इलाहा हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। करीम अल्लाह, अगर ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करने में कोई गलती हुई है तो उससे दरगुज़र फरमा। करीम अल्लाह, हमारी ज़बान में तासीर पैदा फरमा। जितने भी अज़ादार मज़लूम करबला मजलिस मज़लूम करबला को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मेरे मालिक इनका आना अपनी इबादत में शुमार फरमा, इनका आना कबूल फरमा। मेरे मालिक सफ़े अज़ा पे जो मोमिनीन जो हाजतें लेकर बैठे हैं, तमाम मोमिनीन की हाजतों को कबूल फरमा। शोहदाए कोयटा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। शोहदाए कोयटा के दराजात को मुताअली फरमा। बिलखुसूस आगा मोहम्मद अली लाला मोहम्मद अली के दराजात को बुलंद फरमा। मेरे मालिक तमाम को लिवाउल हम्द का साया नसीब फरमा। हौज़ कौसर पे मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जाम कौसर नसीब फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बीमारी का वासिता उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हमारे भाई इरफान साहब, उनकी बेटी बीमार है, जनाब सोहरा की बीमारी का वासिता उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। सेहत कामिला व आजला अता फरमा। जो मोमिनीन बे औलाद हैं, जनाब रुबाब सलामुल्लाह अलैहा की खाली झोली का वासिता उन मोमिनीन व मोमिनात को औलाद नरीना अता फरमा। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, मेरे मालिक उनको इम्तिहान में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। मेरे मालिक जो मोमिनीन तंग दस्त हैं, उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा। जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो मोमिनीन गरीब हैं, उनकी गुर्बत को दूर फरमा। मेरे मालिक जो मोमिनीन किसी कैद में मुब्तला है, उनकी कैद से उनकी रिहाई अता फरमा। मेरे मालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत व इस्मत व तहारत का वासिता बानियान अशरा मजालिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक अंजुमन हुसैनी कंधारी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जो मोमिनीन इमाम बारगाह के साथ दामे दिरमे सुखने कदमे जिस तरह का भी ताआवुन फरमा रहे हैं, उनके ताआवुन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मालिक इस पुरआशोब दौर में हमारी ख़वातीन के पर्दों को महफूज फरमा। मेरे मालिक हमारी ख़वातीन को सीरत जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक जवानों को शहज़ादे अली अकबर की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। दुश्मनों को, दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। कोयटा के मोमिनीन की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक आखिरी इमाम सरकार हुज्जत साहिबुल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। आखिरी इमाम के जानसारों में शुमार फरमा। इमाम के कदमों में जाम शहादत नोश करने की सआदत उज़्मा नसीब फरमा। मरने से पहले तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सिवाय गम मज़लूम करबला सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन दुनिया का कोई गम न दिखा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مرتبہ شہدائے کوئٹہ کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے.